بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہماری لیسن نمبر 2 پہ ملاقات ہو رہی ہے. ہمارے کلچرز کے اسپیسیفک فیچرز کون کون سے ہوتے ہیں آج ہم لوگ اس کے بارے میں پڑھیں گے. اچھا, یہ جو لیسن ہے نا, اس میں سے بہت ساری ایسی چیزیں جو بالکل ان امپورٹنٹ ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. تو ابھی میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتی ہوں کہ کون کون سی چیزیں آپ لوگوں نے کرنی ہے, کون کون سی چیزیں آپ لوگوں نے چھوڑنی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ساری کی ساری کریں گے تو یہ اوور آل جو ہے نا بہت زیادہ لینتھی چیپٹر ہے. ٹھیک ہے, اس میں سے بہت زیادہ ان امپورٹنٹ چیزیں بھی ہیں جو آپ لوگوں نے نہیں کرنی. اچھا, سب سے پہلے ہمارا کمپوننٹس آف کلچر. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کے لانگ میں کوسچن آتا ہے, یہ تو آپ لوگوں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں سوشل آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے. آرگنائزیشن کا مطلب ہوتا ہے چیز کو آرگنائز کر دینا. فار ایگزامپل آپ لوگ یہ دیکھنے کوئی ایسا ادارہ جہاں پہ اس طرح سے لوگوں کو آرگنائز کر دیتا ہے کہ یہ پرنسپل ہیں, یہ ٹیچرز ہیں, یہ اسٹوڈنٹس ہیں, یہ ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے. یا آپ لوگ کسی کمپنی کی مثال لے لیں, وہاں پہ جو ہے وہ ٹاپ مینیجرز ہوتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ مڈل مینیجرز ہوتے ہیں, اس کے بعد چھوٹے طبقے جو ہوتے ہیں, پھر دوسرے مینیجرز ہوتے ہیں, اس کے نیچے پھر امپلائز ہوتی ہے. تو یہ کیا ہوتی ہیں, آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. ہماری جو سوسائٹی ہے نا, اس میں بھی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. اس میں بھی جو ممبرز ہوتے ہیں ان کی آرگنائزیشنز بنا دیتی ہے. وہ آرگنائزیشنز کس طرح سے بنائی جاتی ہیں, اسٹیٹس کی بیس پہ. ٹھیک ہے, ہماری کلچر کی جو ویلیوز ہوتی ہیں نا, اس کے بیس پہ ہم لوگ اسٹیٹس ڈیزائن کر دیتے ہیں. یہ بندہ ہے, اس کے پاس پیسے زیادہ, منی کے بیسس پہ اگر ہم لوگ دیکھیں, ہم لوگ آرگنائزیشن کرتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, یہ ہائی اسٹیٹس کا بندہ ہے, مڈل اسٹیٹس کا بندہ ہے, لوور اسٹیٹس کا بندہ ہے. ایجوکیشن کی بیسس پہ آپ لوگ دیکھ لیں, یہ بگنر لیول کا اس کے پاس ایجوکیشن ہے, یہ اس کے پاس ایڈوانس لیول کی ہے, یہ اس کے پاس جو ہے یونیورسٹی لیول کی, یہ اس کے پاس کالج لیول. یہ آپ لوگ ساری جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, آپ کی آرگنائزیشن ہوتی ہے. فیملی میں بھی اسی طرح سے جو ہے وہ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. ماں الگ ہوتی ہے, باپ الگ, اس سے چھوٹے دوسرے طبقے کے بچے جو ہیں وہ الگ, سب سے اوپر والی سیڑھی پہ جو دادا دادی, وہ اس طرح سے جو ہے نا ہر چیز میں ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے. ہماری سوسائٹی میں بھی اسی طرح سے جو ہے نا وہ آرگنائزیشن ہوتی ہے. کسٹمز اور ٹریڈیشنز کیا ہوتے ہیں, ہم لوگ پچھلے لیسن میں بھی جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں. کیا ہمارے جو بیہیویئر, ہمارا جو کلچر ہوتا ہے نا, وہ ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز بتاتا ہے کہ کون کون سے آپ لوگوں نے کسٹمز, کون سے ٹریڈیشنز جو ہیں وہ ٹھیک ہیں, غلط ہیں. وہ آپ لوگوں کی سوسائٹی کے کسٹمز اور ٹریڈیشنز ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ ایک قانون ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بیہیو کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد سمبلس, ہر وہ چیز جس کا کوئی پرٹیکولر میننگ ہوتا ہے اور اس میننگ کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کا آپس میں سیم کلچر ہوتا ہے. نارمس کیا ہوتی ہیں آپ لوگ, یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. ہمارے ایسے اصولز یا ایسے ہماری جو ایکسپیکٹیشن, ہماری امیدیں جو ہوتی ہیں, اس کو ہم لوگ نارمس کہتے ہیں. ہمارے جو فوک ویز بھی اسی میں آ جاتے ہیں. لینگویج کا کیا مطلب, ایک سمبلس کا ایسا سسٹم جس کے تھرو لوگ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. آرٹس اور لٹریچر میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے تخیل, جو انسان کی امیجنیشن سے جو چیزیں بنتی ہیں نا, اس کو ہم لوگ آرٹ کہتے ہیں. آرٹ ہوتا ہے, میوزک, یہ بھی ہماری امیجنیشن سے بنتی ہے. لٹریچر, انسان امیجن کر کے لکھتا ہے, اسٹوریز, ڈانس, یہ ساری ہماری امیجنیشن سے جتنی بھی چیزیں بنتی ہیں اس کو ہم لوگ آرٹس اور لٹریچر کہتے ہیں. یہ ہم لوگوں کے MCQs میں آتا ہے. اس کے بعد آرٹیفیکٹس, ڈفرنٹ قسم کی جو میٹیریل تھنگز ہوتی ہیں, یعنی کہ آپ لوگ جس کو ٹچ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کی سوسائٹی میں, جیسے آرکیٹیکچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یعنی کہ جو بلڈنگز ہوتی ہیں مختلف, جو آرکیٹیکچر, فار ایگزامپل بادشاہی مسجد ہے نا, وہ ہمارے آرکیٹیکچر میں آتی ہے. ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں, جو آرٹسٹ جو مختلف قسم کی کریشنز کرتے ہیں, پینٹنگس وغیرہ, وہ بھی ساری آپ لوگوں کے آرٹیفیکٹس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, سوشل انسٹیٹیوشنز آپ لوگوں کو پچھلے لیسن میں بھی میں نے بتایا تھا, یہاں پہ انہوں نے بتا بھی دیا, ایجوکیشن, میڈیا, پالیٹکس, اکانومی, ریلیجن, فیملی. اچھا, آگے یہ تھوڑی سی انہوں نے ایگزامپل جو ہے نا وہ اس میں تھوڑی سی دی ہوئی ہے کہ فرانس میں جو ہے نا ایسا کلچر تھا کہ جو بالکل میرے کلچر سے بالکل مختلف تھا, اور میں وہاں پہ جو چیز بھی دیکھتا تھا, جو چیز بھی سنتا تھا, اس سے یہ بات ظاہر ہوتی تھی. میں نے ایسی جگہ خود کو میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ نان مٹیریل کلچرز, وہاں پہ ایسا تھا کہ مجھے اس کے بارے میں پہلے بالکل بھی نو ہاؤ نہیں تھی. ٹھیک ہے, وہاں کے لوگوں کا جو وے آف تھنکنگ ہوتا ہے, تھنکنگ میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں, یہ آپ لوگوں کے MCQs میں آتی ہیں. آپ لوگوں کی بلیفس, آپ لوگوں کی ویلیوز, اور دنیا کے بارے میں جتنی بھی آپ لوگوں کی ایزمپشنز ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کی تھنکنگ میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں کی تھنکنگ یعنی کہ سوچ, اور لوگوں کی ڈوئنگ یعنی کہ ان کے کام کرنے کا انداز, وہ بالکل ایک انفیملیئر چیز جو ہے وہ تھی, جس میں ڈوئنگ میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ لوگوں کا بیہیو کرنے کا انداز, آپ لوگوں کی لینگویج, آپ لوگوں کے جسچرز, یا آپ لوگوں کے آپس میں انٹریکٹ کرنے کے, میل ملاپ کرنے کے جتنے بھی طریقے ہوتے ہیں, وہ سارے آپ لوگوں کی ڈوئنگ میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل پاکستانی جو ہمارے جو ہے نا پاکستان کا ایک مذہبی عقیدہ یہ ہے کہ جو ویمن ہوتی ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا سر ڈھانپ کر باہر نکلے. ٹھیک ہے, ان لوگوں کے لیے یہ بالکل بھی, پاکستان کی عورتوں کے لیے یہ بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ وہ بکینی پہن کے وہ پبلک پلیسز میں گھومتی پھریں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک نان میٹیریل کلچر کی بات ہو جاتی ہے, یہ ہمارا بلیف کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, فرینچ ایزمپشنز جو ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہیں. وہاں پہ جو ہے نا کوئی بھی ایسا کسٹم جو ہے اس کو رائٹ اور رانگ کی بیسس پہ جو ہے وہ نہیں پرکھا جاتا. اچھا, آگے یہ ہے ہماری ووکیبلری, کلچر اور سوسائٹی کی ووکیبلری. ٹھیک ہے, اس میں آپ لوگوں کو شارٹ بتاؤں گی, جسٹ یہ کہ آپ لوگوں کو ان کے مطلب پتہ چل جائے. ٹھیک ہے,
اس میں یہ آپ لوگوں کو اس لیے بتائی گئی ہے کہ آگے جب یہ ورڈز یوز ہوں گے نا بار بار ٹاپکس میں، تو تب آپ لوگوں کو پتا ہوں کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل نیو ورڈز ہے نا، تو یہ آپ لوگوں کو پتا ہوں کہ یہ کیا ہے. تو اس میں سے یہ نہیں ہے کہ یہ آپ لوگوں سے شارٹ کوسچن پوچھ لیں گے کہ یہ نہیں، اس میں سے شارٹ کوسچن بھی نہیں آتا، اس میں سے ایم سی کیوز بھی نہیں آتا، لیکن آپ لوگ اس کو سنیں، آپ لوگ ایک دفعہ اس کو سن لیں صرف، کیونکہ اس سے یہ ہے کہ آگے جب یہ ورڈز جو ہے وہ یوز ہوں گے تو آپ لوگوں کو مسئلہ نہیں ہوگا. اچھا، الائنیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں، جو ایسی سوسائٹیز ہوتی ہیں نا جہاں پہ بڑے طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، فار ایگزامپل جو ذمہ دار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کسانوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں، ان کو جو ہے نا ہر چیز، جتنے بھی پروڈیوس کرنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ خود کنٹرول کر لیتے ہیں، اس کو ہم لوگ الائنیشن کہتے ہیں. انارکزم کیا ہوتا ہے؟ ایسا بلیف کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جانی چاہیے، اور جتنے بھی لوگ ہیں، جو جتنی بھی سوسائٹی ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنے آپ کے دوسروں کے ساتھ کوآپریٹ کر کے جو ہے نا وہ رہیں. تو یہ انارکزم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اینتھروپولوجی کیا ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ بایولوجیکلی اور فزیکلی، یعنی کہ ہاتھ پیر جو بایولوجی کے حساب سے کیسے کیسے ایوالو ہوئے، اس کے جتنے بھی کریکٹرسٹکس ہیں وہ کیسے کیسے ایوالو ہوئے ہیں، اس کو ہم لوگ اینتھروپولوجی کہتے ہیں. آرٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کو جیسے پتا ہے امیجنیشن کو یا اپنے کریٹو سکلز کو ایکسپریس کرنا، وہ ایک آرٹ ہوتا ہے. بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ آپ لوگ کیسے ایکٹ کر رہے ہیں، وہ آپ لوگوں کا بیہیویئر ہوتا ہے. بورگیوس، یہ امپورٹنٹ ٹرم ہے. یہ ہوتے ہیں بورگیوس، یعنی کہ ہمارے جو سوسائٹی ہوتی ہے نا، کارل مارکس ایک سوشولوجسٹ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی میں نا دو طبقے پائے جاتے ہیں. ایک ہوتے ہیں کیپٹلسٹ جنہوں نے ہر چیز پہ قبضہ کیا ہوتا ہے، اور ایک ہوتے ہیں دوسرے ورکرز. ٹھیک ہے. ورکرز جو ہوتے ہیں یعنی کہ وہ جو غریب جیسے کسان ہوتے ہیں، فار ایگزامپل پہلے زمانے میں تو بہت زیادہ ہوتا تھا کہ ذمہ دار جو ہے نا وہ دوسروں کو کمی سمجھتے ہوتے تھے. تو وہ جو ذمہ دار جو ہوتے ہیں، جو بڑا طبقہ ہوتا ہے، اس کے لیے انہوں نے ٹرم بورگیوس استعمال کیا تھا، اور جو ورکرز ہوتے ہیں اس کے لیے انہوں نے پرولیٹیریٹ استعمال کیا تھا. ٹھیک ہے. بیوروکریسی ایسی آرگنائزیشن جہاں پہ جو ہے نا مختلف بہت زیادہ اتھارٹی کے انڈر آپ کو کام کرنا ہوتا ہے، ریٹن رولز ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو وہ بتایا جاتا ہے کہ اس چیز سے ہٹ کے آپ لوگوں نے نہیں کرنا، یہ آپ لوگوں نے گولز اٹین کرنے ہیں، وہ آپ لوگوں کی بیوروکریسی ہوتی ہے. کیپٹلزم کیا ہوتی ہے؟ ایسا اکنامک اور ایسا پولیٹیکل سسٹم جس میں ملک کی جتنی بھی تجارت ہے، جتنی بھی صنعت ہے، وہ پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یعنی کہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، لوگوں کے اپنے کنٹرول میں ہوتی ہے. کیریئر کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کا؟ کوئی بھی ایسا آکوپیشن جو آپ اپنی زندگی میں پروگرس حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں کا کیریئر ہوتا ہے. چیریٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ لوگ دوسروں کی ہیلپ کرنے کے لیے جو پیسے دیتے ہیں. سٹی کیا ہوتا ہے؟ جس میں بہت بڑا سائز ہوتا ہے، پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ لوگ سٹی کہتے ہیں. سیولائزیشن کیا ہوتا ہے؟ ایسا پروسیس جس میں سوسائٹی یا کوئی جگہ ایڈوانس سٹیج حاصل کر لیتی ہے، کلچر کی بھی یا سوسائٹی کی بھی، جس میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ایڈوانس سٹیجز حاصل کرتی جا رہی ہوتی ہے ہماری سوسائٹی، تو ہم لوگ اس کو سیولائزیشن کہتے ہیں، یعنی کہ تہذیب کہتے ہیں. کلاس کیا ہوتی ہے؟ بہت سارے سوشیولوجسٹ ہیں جو اس ٹرم کو یوز کرتے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی میں جو ہے نا سوشل اکنامک ڈفرینسز ہوتے ہیں، اس کو ہم لوگ کلاس کہتے ہیں. یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہے. کلیکٹیو مجموعی طور پہ. کمرشلزم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے پروفٹس بنانے کے لیے آپ لوگ جو آرٹ کا استعمال کرتے ہیں اس کو آپ لوگ کمرشلزم کہتے ہیں. فار ایگزامپل اشتہار لگانا، آپ لوگ اس میں پیسے دیتے ہیں نا تب جا کے آپ لوگوں کا اشتہار بنتا ہے. کمیونیکیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انفارمیشن کو ایک بندے سے دوسرے بندے کو ٹرانسفر کرنا. کمیونٹی ایسے لوگوں کا گروپ جن کی آپس میں آئیڈینٹی سیم ہو، ٹھیک ہے، اور جو ایک ریگولر بیسس پہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، ہم لوگ اس کو کمیونٹی کہتے ہیں. کنسنسس کا مطلب ہوتا ہے مشورے آپس میں کر کے جو ہے نا کسی بات پہ ایگری کرنا. کنزیوم یعنی کسی چیز کو استعمال کرنا. کنونشنل کا مطلب ہوتا ہے روایتی. کنٹری کا مطلب ہوتا ہے ملک. کرٹیسزم یعنی کہ کسی کی چیز کو آپ لوگ ڈس اپروو کر دیتے ہیں، اس کو آپ لوگ کرٹیسزم کہتے ہیں، تنقید کہتے ہیں. کلچر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم لوگ پہلے بھی اس کو پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے؟ ایسی گورنمنٹ کی فارم جس میں شہریوں کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے نا وہ خود جو ہے نا اپنا گورنمنٹ باڈی کو چوز کر سکے، اور ان کے پاس یہ بھی حق حاصل ہوتا ہے کہ جو ہمارے جو پولیٹیکل جو سسٹم ہوتا ہے اس میں وہ عمل دخل کر سکتے ہیں. ڈیٹرمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کا پرٹیکولر وے میں ہونا. ٹھیک ہے، اس کو ہم لوگ ڈیٹرمنٹ کہتے ہیں. ڈیولپمنٹ کیا ہوتا ہے؟ ڈیولپمنٹ کا مطلب ہوتا ہے گروتھ ہونا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر کوئی چیز پہلے بہت زیادہ سمپل ہے تو اس میں پازیٹیو چینجز آنا، وہ چیز بڑی ہونا، اس میں پازیٹیو چینجز آنا، اچھی ہو جانا پہلے سے، اس کو ہم لوگ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. اچھا، ڈائلیکٹ کا مطلب ہوتا ہے زبان کی ایسی قسم جو صرف مخصوص علاقوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو ہم لوگ ڈائلیکٹ کہتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے سرائکی ہے، وہ ملتان والے لوگ اس کو زیادہ بولتے ہیں نا، جیسے اس کو ہم لوگ پھر ڈائلیکٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ڈائلیکٹک یہ یعنی کہ آپ لوگ لاجیکلی جو ہے نا اپنے آئیڈیاز اور اوپینینز ڈسکس کرتے ہیں، تو اس کو ہم لوگ ڈائلیکٹک کہتے ہیں. ڈاکٹرینئر یعنی کہ آپ لوگ پریکٹیکل ہو کے نہیں سوچتے، آپ لوگ ہر چیز میں جو ہے نا اپنا پرانا جو تجربہ ہوتا ہے اس کو آپ لوگ امپوز کرتے ہیں. ایکالوجی کا ہوتا ہے یعنی کہ آرگنیزمس کا ان کے انوائرمنٹ کے ساتھ جو ایک ریلیشن شپ، اس کو ہم لوگ ایکالوجی کہتے ہیں. ایجوکیٹڈ کا مطلب ہم لوگ پتہ ہے نالج کا ٹرانسمٹ ہونا. ٹھیک ہے، پڑھا لکھا ہونا. ایلیٹ یعنی کہ ایسا گروپ جو دوسرے گروپ سے سوسائٹی میں سپیریئر ہوتا ہے. امپیریکل ہر وہ چیز
جو آپ لوگ آبزرو کر کے اپنے 5 سینسز کے ساتھ اس کو محسوس کر کے آپ لوگ اس کو سوسائٹی میں آبزرو کر سکتے ہیں, اس کو وہ ہم لوگ امپیریکل کہتے ہیں. ایکویلٹی یعنی کہ برابری. ایتھنک کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ کسی پرٹیکولر جگہ کے ساتھ, جیسے ایک کوئی ہوتے ہیں نا لوگ, ان کا سب گروپ ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں افغان ریفیوجیز ہیں, پٹھان ہیں جو, وہ ہمارے ایک ایتھنک سب گروپ ہو جائے گا, یعنی کہ ان کی ایتھنیسٹی یہاں کی تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, وہ ڈفرینٹ ہے. اس کے بعد ایولیوشن کا کیا مطلب ہوتا ہے, سمپل سے کمپلیکس کی طرف کوئی بھی چیز جا رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم لوگ ایولیوشن کہتے ہیں. ایکسپیرینس یعنی کہ پریکٹیکلی آپ کس چیز کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں, آپ جو آبزرو کرتے ہیں, جو تجربہ ہوتا ہے آپ لوگوں کا. ایکسپرٹ ایسا بندہ جس کے پاس اسکل اور نالج زیادہ ہوتا ہے, وہ ایکسپرٹ ہوتا ہے. ایکسپلائٹیشن کسی کو آپ لوگ غلط طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں اپنا کام نکلوانے کے لیے, تو وہ ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے. فیملی کیا ہوتا ہے, ایسے لوگوں کا گروپ جو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ان کا یا پھر خون کی بیس پہ رشتہ ہوتا ہے, یا شادی کی بیس پہ, یا اڈاپشن کی بیس پہ رشتہ, تو اس کو ہم لوگ فیملی کہتے ہیں. جو فیملی کے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ ایک اکنامک یونٹ بنا لیتے ہیں. جو بڑے ممبرز ہوتے ہیں ان کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ انہوں نے بچوں کو پالنا ہوتا ہے. جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان میں فیملی ہر جگہ کہیں نہ کہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن فیملی کی جو فارمز ہیں نا وہ مختلف ہوتی ہیں. آج کل کی جیسے سوسائٹیز ہیں اس میں نیوکلیر فیملی ہوتی ہے. نیوکلیر فیملی وہ فیملی ہوتی ہے جس میں صرف میاں بیوی اور ان کے بچے رہ رہے ہوتے ہیں. لیکن پہلے جو سوسائٹیز ہوتی تھی وہ ایکسٹینڈیڈ فیملیز ہوتی تھی, دادا دادی چاچو چاچی وہ سارے بھی ساتھ رہ رہے ہوتے تھے. فکشن کا مطلب ہوتا ہے افسانہ, ایسا لٹریری جس میں ناولس کی طرح جو ہوتا ہے نا, یعنی کہ جس میں امیجنری طور پہ آپ لوگ ڈسکرائب کر سکتے ہیں چیزوں کو, ٹھیک ہے. فوک کا مطلب روایت, ٹھیک ہے. اس کے بعد فارملسٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے, یعنی کہ آپ لوگ ہر چیز کا ایسا تجزیہ کرنا کہ اس میں سے آپ لوگ آرٹسٹک چیزیں جو ہے نا وہ ڈھونڈتے ہیں, یعنی کہ لٹریری ورک نہیں, یعنی کہ آپ لوگ فار ایگزامپل آپ لوگوں کو بک پکڑا دی جاتی ہے نا, تو آپ لوگ اس میں سے لٹریری ورک نہیں ڈھونڈ رہے, اس کو نہیں دیکھ رہے, لفظوں کو نہیں دیکھ رہے, جس آپ صرف اس میں سے تصویریں ڈھونڈ رہے ہیں, تو وہ آپ لوگ وہ کیا ہوتا ہے, فارملسٹ ہوتا ہے. جنریشن یعنی کہ جتنے بھی لوگ کسی بھی سیم ٹائم میں پیدا ہوتے ہیں, رہ رہے ہوتے ہیں, اس کو ہم لوگ ایک جنریشن کہتے ہیں. جینیٹکس جین سے یا وراثت سے جو ریلیٹڈ جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو ہم لوگ جینیٹک کہتے ہیں. جینیس جس کے پاس سوچ اور جس کے پاس کریٹو پاور یا نیچرل ایبلٹی زیادہ ہوتی ہے اس کو ہم لوگ جینیس کہتے ہیں. اچھا, ہیگیمانی کیا ہوتا ہے؟ ہیگیمانی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو رولنگ کلاس ہوتی ہے نا, آپ لوگوں کی جو حکومت ہوتی ہے, وہ آپ لوگوں کے ذہن میں اپنے آئیڈیاز اتنے ڈال دیتی ہے کہ آپ لوگ ان آئیڈیاز کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں اور انہی کی طرح آپ لوگ سوچنا سٹارٹ کر دیتے ہیں نا, تو یہ ایک ہیگیمونی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا, ایک پارٹی کے جو سپورٹر ہے نا وہ اپنی پارٹی جیسا ہی سوچتا ہے, چاہے دوسرا اس کو جو مرضی کر لے, یہ ایک ہیگیمانی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہسٹری پاسٹ ایونٹس کو اسٹڈی کرنا, اس کو ہم لوگ ہسٹری کہتے ہیں. ہیومینٹی کی 2 طرح سے ڈیفینیشنز ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ جتنی بھی ہیومن ریس ہے, یعنی کہ انسانوں کی جتنی بھی نسل ہے پوری دنیا میں پائی جاتی ہے, اس کو ہم لوگ ہیومینٹی کہتے ہیں. دوسرا, ہیومینٹی اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کا اچھے انداز میں بہیو کرنا, رحم کرنا, ہمدردی کرنا, یہ ہیومینٹی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 2 سٹینڈرڈ ہیں. آئیڈیلزم کسی کو آپ لوگ بہت زیادہ پرفیکٹ سمجھ, اس کو ہم لوگ آئیڈیلزم کہتے ہیں. آئیڈیالوجی آپ لوگوں کے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں, جو آئیڈیلز ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ لوگوں کے جو ایک نظریات ہوتے ہیں, اس کو آپ لوگ آئیڈیالوجی کہتے ہیں. امپیریلزم کا کیا مطلب ہوتا ہے, جو بادشاہی نظام ہوتا تھا نا پہلے, اب تو نہیں ہوتا, اس کو ہم لوگ امپیریلزم کہتے ہیں. عرب میں ابھی بھی یہی ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد ہے امپروو, کسی بھی چیز کو اس طرح سے ڈیولپ کرنا, یا اس میں جو ہے نا وہ کسی چیز کا انکریز کرنا, وہ آپ لوگوں کو امپروو کرنا ہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. انڈیویجول کوئی بھی سنگل انسان, ٹھیک ہے, جو پورے گروپ سے مختلف, اس کو ہم لوگ انڈیویجول کہتے ہیں. انڈسٹری ایسی جگہ جہاں پہ چیزوں کو مینوفیکچر کیا جاتا ہے, اس کو آپ لوگ انڈسٹری کہتے ہیں. انسٹیٹیوشن ایک آرگنائزیشن جو کوئی ایسی آرگنائزیشن یا ایجوکیشن پرپس کے لیے بنا دی جاتی ہے, یا پروفیشنل پرپسز کے لیے, یا ریلیجیس پرپسز کے لیے, جیسے مدرسے, اسکول, کالجز, یہ سارے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. انٹلیکچوئل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. انٹرسٹ یعنی کہ کسی چیز میں دلچسپی لینا. اسمس یہ ایک ڈسٹنکٹ پریکٹس ہوتی ہے, یا ایک ایسی فلاسفی, یا کوئی ایسا ایک سسٹم ہوتا ہے, جیسے پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک اسمز ہوتے ہیں, جیسے آرٹسٹک موومنٹ, یعنی کہ ایک سسٹم ہوتا ہے نا. اب ہماری پالیٹکس ہے وہ ایک سسٹم ہے, ایجوکیشن ایک سسٹم ہے, تو اس کو ہم لوگ اسمز کہتے ہیں. جارگون کیا ہوتا ہے, کسی بھی پروفیشن یا کسی کی گروپ کے اپنے جو اسپیشل ورڈز ہوتے ہیں نا, جو دوسروں کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتے ہیں, وہ آپ لوگوں کا جارگون ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیبر, کوئی بھی فزیکل ورک آپ لوگ کر رہے ہیں, اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں, لیبر, یعنی کہ مزدوری کرنا. لبریشن یعنی کہ آزادی حاصل کرنا. لٹریچر لکھا ہوا جو کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس کو آپ لوگ اچھا بھی سمجھتے ہیں, وہ آپ لوگوں کا لٹریچر ہوتا ہے. میں نوجوان آدمی جو. مینجمنٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جتنے بھی ریسورسز, جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو آپس میں کوآرڈینیٹ کرنا, اور پھر پلان بنانا, پھر اس پلان کو آرگنائز کرنا, پھر اس کو لوگوں کو جو ہے نا وہ ڈائریکشنز دینا, اس کے بعد لوگوں کو کنٹرول کرنا, تاکہ جتنے بھی گولز ہیں ان کو ہم اٹین کر سکیں. اس کو ہم لوگ سارے پروسیس کو مینجمنٹ کہتے ہیں. میسج کا کیا مطلب ہوتا ہے,
کسی بھی چیز کی بہت بڑی کوئی شیپ جس کا کوئی ڈیفینیٹ کوئی بہت بڑا ایک باڈی جس کی کوئی ڈیفینیٹ شیپ نہیں، اس کو ہم لوگ میسج کہتے ہیں. میٹیریلزم کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی ایسی ٹینڈنسی جس میں آپ لوگ میٹیریلزم کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگ چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اسپرچل ویلیوز کو آپ لوگ چھوڑ کے چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں اپنے کمفرٹ کے لیے، تو اس کو ہم لوگ میٹیریلزم کہتے ہیں. حالانکہ کمفرٹ نماز میں اگر مل رہا ہے تو آپ لوگ نماز کی طرف نہیں جائیں گے، آپ لوگ کمفرٹ حاصل کرنے کے لیے پیسے کے پیچھے بھاگیں گے، تو وہ آپ لوگ کی میٹیریلزم ہوتی ہے. میڈیا کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت بڑا مین ہے میس کمیونیکیشن کا، پبلش کرنے کے لیے، براڈ کاسٹنگ کرنے کے لیے، انٹرنیٹ کے لیے. اس کے بعد میڈیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگ مختلف قسم کے جو ہے نا، یعنی کہ کسی بھی رشتے کے اندر آپس میں گفت و شنید سے، یعنی کہ گفتگو سے مختلف چیزیں جو ریزالو کرتے ہیں، اس کو آپ لوگ میڈیشن کہتے ہیں. میڈیول ڈیفینیشن مڈل ایجز کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے. ماڈرن کا مطلب جیسے آج کے یا ہمارے جو پاسٹ میں جو یعنی کہ ہمارے جو پریزنٹ میں ابھی جو چیزیں ہوئی وہ ہمارے لیے ماڈرن ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو پاسٹ. مونوپلی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے کا ٹریڈ کے اوپر اتنا زیادہ کنٹرول ہے کہ اسی کی چیز اور اسی کی سروسز بک رہی ہیں، تو وہ اسی مونوپلی ہوتی ہے. متھ کیا ہوتا ہے؟ متھ ہوتا ہے کہ ایک ایسی جو سنی سنائی بات ہوتی ہے یا آپ لوگ کو جھوٹی کہانیاں گھڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں کی متھ ہوتی ہے. نیشنلسٹ ہر وہ بندہ جو خود کو ایک پاکستان کا فار ایگزامپل کسی بھی ملک کا شہری سمجھتا ہے، تو وہ نیشنلسٹ ہوتا ہے. نیٹو ایسا بندہ جو کسی اسپیسیفک پلیس، کسی اسپیسیفک جگہ کے ساتھ وہ یا تو پیدائشی طور پہ اس کے ساتھ وہ ایسوسیٹ ہوگا، ٹھیک ہے، چاہے وہ وہاں پہ رہ رہا ہے یا نہیں رہ رہا، ٹھیک ہے، کسی اسپیسیفک جگہ میں پیدا ہوا ہے یا وہ وہاں پہ رہ رہا ہے. لیکن کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ پیدا تو ہوا لیکن ابھی وہ رہ نہیں رہا، تو اس کا نیٹو ہوتا ہے، یعنی کہ مینلی جو ہے نا وہ بندہ ہے کہاں سے، ٹھیک ہے، وہ نیٹو ہوتا ہے. نیچرلزم کا یہی مطلب کہ قدرتی، کسی چیز کا قدرتی ہونا. نیچر یعنی کہ قدرت، یعنی کہ قدرتی چیز، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ نیچر ہے. اوریجنلٹی یعنی کہ ایسی ایبلٹی کہ جو ہے نا بالکل انڈیپینڈنٹ ہو کے سوچنا. پیسن کا مطلب ہوتا ہے کسان، یعنی کہ ایسا بندہ جس کے پاس زمین کا تھوڑا سا ٹکڑا ہوتا ہے، اس کا سوشل سٹیٹس بھی کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پرسنالٹی، مختلف آپ لوگوں کی کوالٹیز کا، آپ لوگوں کی یعنی کہ جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگوں کی، ان کا کریکٹرسٹکس کا آپس میں جو کمبینیشن ہوتا ہے جس سے ہر انسان دوسرے سے مختلف نظر آتا ہے، وہ آپ لوگوں کی پرسنالٹی ہوتی ہے. فلاسفی کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ کسی بھی نالج کی فنڈامنٹل نیچر کو اسٹڈی کرتے ہیں یا آپ لوگ حقیقت کو اسٹڈی کرتے ہیں، وجود کو آپ لوگ ابھی جو موجودہ جو چیزیں پائی جاتی ہیں اس کو آپ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں، اس کو آپ لوگ فلاسفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. پاپولر، کوئی بھی ایسی چیز جو بہت زیادہ لوگوں میں پسند کی جاتی ہو یا جو بہت زیادہ تعریف کی جا رہی ہے، اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ پاپولر کہتے ہیں. اس کے بعد پازیٹیوسٹ فلاسفیکل سسٹم ہوتا ہے یہ ایک، جس میں آپ لوگ میتھمیٹیکل پروف کے تھرو آپ لوگ ہر چیز کو ویریفائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد پریگمیٹک، یہ زبان جو ہوتی ہے یعنی کہ لنگوسٹک جو ہوتی ہے، جتنی بھی زبانیں ہیں ان کی یہ ایک برانچ ہے جس میں آپ لوگ ڈیل کرتے ہیں مختلف قسم کے مختلف دوسری زبانوں کے استعمال اور ان کے کانٹیکسٹ کے ساتھ. پرائیویٹ یعنی کہ کسی چیز کا آپ صرف اپنے تک محدود کر لینا تاکہ کوئی دوسرا بندہ اس تک ایکسیس نہ کر سکے. پروگریسو، کوئی بھی ایسی سوشل یا پولیٹیکل موومنٹ جن کا مین مقصد یہی ہو کہ ہم لوگوں نے لوگوں کے جو ہے نا انٹرسٹ کے لیے کام کرنا ہے، یا پولیٹیکل سسٹم کو ہم لوگوں نے چینج کرنا ہے، اس کو ہم لوگ پروگریسو کہتے ہیں. سائیکولوجیکل، یعنی کہ آپ لوگوں کے مائنڈ سے ریلیٹڈ جتنی بھی بات ہوتی ہے، نفسیات ہوتی ہے، وہ ریئیکشنری. پولیٹیکل یا سوشل پروگریس کے خلاف کوئی بات کرنا یا کوئی مختلف اصلاحات بنا لینا، وہ آپ لوگوں کی ریئیکشن ہوتی ہے. ریئلزم، ایسا ایٹیٹیوڈ یا ایسا کام جس میں آپ لوگ سچویشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جیسے وہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چاہے آپ اس کے ساتھ اور آپ پھر اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے آپ لوگ پریپیئر بھی ہو جاتے ہیں. ریفارم یعنی کہ اصلاحات، چینجز کرنا، پازیٹیو کسی چیز کو امپروو کرنے کے لیے. ریپرزینٹیٹیو، کوئی بھی کلاس، گروپ یا کسی بھی اوپینین کو ایکسپریس کرنا، اس کو ریپرزینٹیٹیو کہتے ہیں جو ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے. ریولیوشن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ نیو سسٹم کے لیے کسی گورنمنٹ کو ختم کر دینا. رومانٹک، کنڈکٹیو ٹو کنٹراسٹ، جس میں آپ لوگ ایک پیار محبت کی ایکسپریشن ہوتی ہے، اس کو ہم لوگ رومانٹک کہتے ہیں. سائنس، کسی کو بلیم کرنا، کسی کو سزا دینا یا کسی پہ جو ہے نا وہ اسٹگمیٹائز کر دینا کہ یہ بندہ ہے ہی برا، ٹھیک ہے. کیوں کرنا؟ کیونکہ اس بندے کے پاس پاور نہیں ہے، اس کو ہم لوگ سائنس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. سینسیبلٹی یعنی کہ سمجھ بوجھ، ہم لوگ اس کو سینسٹیوٹی کی میں بھی لیتے ہیں. سیکس یعنی کہ میل اور فیمیل ہونا. سوشلسٹ،
ایسا بندہ جو سوسائٹی کو ڈسکس کرتا ہے. سوسائٹی کیا ہوتی ہے ہم لوگ پچھلے لیسن میں پڑھ چکے ہیں. سوشیولوجی ہیومن بیہیویئر اور سوسائٹیز کی اسٹڈی کو ہم لوگ سوشیولوجی کہتے ہیں. اسٹینڈرڈس یعنی کہ آپ لوگ کچھ کوالٹی کے لیولز آپ لوگ بنا لیتے ہیں کہ ہم لوگ یہ حاصل کرنا ہے اس کو آپ لوگ. اس کے بعد اسٹیٹس آپ لوگوں کی جو سوسائٹی میں پوزیشن ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کا اسٹیٹس ہوتا ہے. اسٹرکچرل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ سوشیولوجیکل ٹرم یہ ایک ہے جس کو ہم لوگ لوگوں کے بنائے ہوئے جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں یا گروپس کے لیے آرگنائزیشنز کے لیے ہم لوگ یوز کرتے ہیں. سبجیکٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے انٹرسٹ کی بات کرنا, ٹیسٹ فلیور کو محسوس کرنا, ذائقے کو محسوس کرنا. ٹیکنالوجی سائنٹیفک نالج کو اپلائی کر کے آپ پریکٹیکل پرپسز حاصل کرتے ہیں, اس کو آپ لوگ اسپیشلی انڈسٹریز میں تو اس کو ہم لوگ ٹیکنالوجی کہتے ہیں. تھیوری کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ چیزوں کو آبزرو کر کے جنرل پرنسپلس بنا لینا, اس کو ہم لوگ تھیوری کہتے ہیں. ٹریڈیشن کسٹمس اور جو بلیفس ہوتے ہیں ایک جنریشن سے دوسری طرف جب جاتے ہیں تو ہم لوگ اس کو ٹریڈیشن کہتے ہیں. ان امپلائمنٹ اگر کوئی بندہ روزگار ڈھونڈ رہا ہے لیکن وہ نہیں ڈھونڈ پا رہا تو ہم لوگ اس کو ان امپلائمنٹ کہیں گے. یوٹیلیٹیرینزم جس میں آپ لوگ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے زیادہ لوگوں کے بینیفٹ کے لیے کام کرتے ہیں, اس کو ہم لوگ یوٹیلیٹیرینزم کہتے ہیں. وائلنس کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ لوگ اپنے فزیکل اپنی طاقت کے تھرو کسی کو آپ لوگ زخمی کر دینے, کسی کو نقصان پہنچا دیے یا کسی بھی چیز کو یا کسی بندے کو آپ لوگ مار دیتے تو وہ وائلنس ہوتا ہے. ویلتھ کیا ہوتا ہے جمع کی ہوئی جو بھی آپ لوگوں کی جو پیسے ہوتے ہیں یا جو مٹیریل تھنگس ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کی ویلتھ ہوتی ہے. ویلفیئر کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ایسے پروگرام جو لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرے, کہ ایسے لوگ جو خود کو سپورٹ نہیں کر سکتے ان کو فائنینشیل ان کو سپورٹ کرنا, وہ ایک ویلفیئر ہوتی ہے. ویلفیئر پروگرامس کو فنڈ جو ہے نا وہ ٹیکس کے تھرو دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ اس قابل بنایا جائے کہ وہ جو ہے نا وہ فائنینشیل سٹریس کے ساتھ مقابلہ کر سکیں. ورک کیا ہوتا ہے انرجی کو ایک آبجیکٹ سے دوسرے آبجیکٹ کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر کرنا, اسپیشلی جب آپ دوسرے والے آبجیکٹ کو کسی اسپیسیفک ڈائریکشن میں موو کرنا چاہ رہے ہو. یہ تو فزکس والی ڈیفینیشن آ گئی بھائی. اچھا کلچر کے بارے میں 2 ٹرمز یوز ہوتی ہیں. لاسٹ ٹاپک ہے یہ اس لیسن کا. کون کون سی ہوتی ہیں آج یہ جو کنٹمپریری کا مطلب ہوتا ہے موجودہ جو سوشیولوجسٹ ہے نا وہ سوسائٹی وہ اس کو نا سوسائٹی اور کلچر کو جب ایک ساتھ لے کے چلتے ہیں تو وہ اس کو 2 ٹرمز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے سوشیولوجی آف کلچر, ٹھیک ہے, اور دوسری وہ کہتے ہیں چیز ہوتی ہے کہ کلچرل سوشیولوجی. وہ کہتے ہیں کہ دونوں ٹرمز سملر ہیں لیکن دونوں کا اپنا مختلف مطلب ہے. اب یہ آپ لوگوں کے شارٹ میں آتا ہے سوشیولوجی آف کلچر اور کلچرل سوشیولوجی میں آپ لوگ ڈفرینس بتائیں تو آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے. سوشیولوجی آف کلچر کیا ہوتا ہے, یہ نام سے آپ لوگ اس کو غور سے پڑھیں. سوشیولوجی آف کلچر یعنی کہ کلچر کی سوشیولوجی, ٹھیک ہے. یہ پرانا کنسپٹ ہے اور اس میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو کچھ ٹاپکس ہیں نا وہ زیادہ کلچرل ہوتے ہیں دوسروں کی نسبت, ٹھیک ہے. یعنی کہ جو کچھ ٹاپکس ہیں نا آپ یوں سمجھ لیں وہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ گرومڈ ہوتے ہیں دوسروں کی نسبت, تو یہ وہ کہتے ہیں سوشیولوجی آف کلچر. وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا کلچر ہوتا ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری سوسائٹی کے اوپر, یعنی کہ ہماری سوسائٹی ہی ہوتی ہے جو ہمارے کلچر کو چینج کرتی ہے. یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کلچر سوسائٹی کو چینج نہیں کرتا, ہماری جو سوسائٹی ہے وہ کلچر کو چینج کرتی ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ اب ہماری سوسائٹی کیا ہے, سوسائٹی کا سسٹم ایسا ہے کہ لوگ بے روزگار ہیں, ٹھیک ہے, تو بہت سارے لوگ غربت میں رہیں گے, تو وہ جو غریب لوگ ہیں وہ اپنا ایک کلچر آف پاورٹی بنا لیں گے نا, تو یہ کیا ہے ہمارا سوشیولوجی آف کلچر ہے. کلچرل سوشیولوجی کیا ہوگی, یہ جیفری سی الیگزینڈر نے اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں آج تک ہوئی ہیں, جتنے بھی سوشل فینومینا آج تک ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے کلچرل تھے, ٹھیک ہے. یعنی کہ ان سب کا اپنا اپنا کوئی نہ کوئی کلچر تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو سوسائٹی ہوتی ہے نا وہ نہیں ڈٹرمن کرتی کلچر کو. وہ کہتے ہیں کہ کلچر آلریڈی پریزنٹ ہوتا ہے, کہ ہر سوسائٹی کا آلریڈی کوئی نہ کوئی کلچر ہوتا ہے, سوسائٹی کلچر نہیں بناتی, ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں. تو یہ ہے سوشیولوجی آف کلچر اور کلچرل سوشیولوجی. یعنی کہ سوشیولوجی آف کلچر کیا ہوتی ہے کہ جس میں سوسائٹی جو ہے وہ کلچر بناتی ہے, اور کلچرل سوشیولوجی وہ ہوتی ہے کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی کلچر نہیں بناتی بلکہ کوئی بھی سوسائٹی ہے وہ آلریڈی اس کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں نے 1-2 دفعہ ہینڈ آؤٹ کو بھی ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا. انشاءاللہ لیکچر نمبر 3 میں ملاقات ہوگی. چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا خیال رکھیں اور آپ لوگ بھی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.